السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ثابت قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے مضبوط بات کے ساتھ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے۔ قول ثابت سے مراد عقیدہ توحید، کلمہ اسلام، کلمہ شہادت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ان کو دنیا میں بڑے بڑے مصائب، پریشانیاں، بیماریاں اور آزمائشیں آنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ اسلام پر، عقیدہ توحید پر ان کو قائم رہنے کی توفیق بخشتا ہے۔ وہ اپنے کلمہ اسلام سے، عقیدہ توحید سے پھرتے نہیں، آزمائشوں کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، مصیبتوں کو دیکھ کر۔ اس کی بے شمار مثالیں کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ مثلا آپ اصحاب الاخدود کو دیکھیں کہ ان کے لیے زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھودے گئے، ان میں آگ لگائی گئی، پھر ان کو زندہ ان میں پھینک دیا گیا۔ تو ان کا جرم ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں تھی، صرف ایمان لانا تھا اور عقیدہ توحید تھا اور کلمہ اسلام تھا، تو ان کو پھینکا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اسلام پر قائم رہنے کی توفیق دی، کلمہ اسلام مضبوط قول کے ساتھ ڈٹے رہنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح ان انبیاء اور شہداء کو دیکھ لیں کہ جن کا جرم صرف اور صرف لا الہ الا اللہ تھا، اللہ رب العالمین کی دعوت کو ان تک، لوگوں تک پہنچانا تھا، کہ ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان کو ان کے باپ نے گھر سے نکالنا کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، صرف ایمان، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کی دعوت کو ان تک پہنچانا، اور ان کو آگ میں پھینکا گیا تو کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، یہی کلمہ اسلام۔ اسی کی وجہ سے جو ہے ان کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مضبوط قول کے ساتھ، قول ثابت کے ساتھ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، آپ کو طائف کی وادی میں پتھر پڑے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ آپ کو حالت سجدہ میں آپ کی کمر پہ جیر رکھ دی گئی اونٹنی کی، تو آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی، صرف کلمہ اسلام آپ کا جرم تھا، صرف اللہ رب العالمین کی طرف دعوت آپ کا جرم تھا، صرف عقیدہ توحید آپ کا جرم تھا۔ تو آپ کو اس پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قول ثابت کے ساتھ، کلمہ توحید کے ساتھ، کلمہ اسلام کے ساتھ آپ کو ثابت قدم رہنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اس طرح بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خباب اور خبیب اور سمیہ رضی اللہ عنہ، ان کو دیکھ لیں، دو ٹکڑے ان کے جسم کے کر دیے گئے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ یہی اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کو مصیبتیں، پریشانیاں، اتنے ان پر جو ہے آزمائشیں آئیں، تو وہ کلمہ اسلام سے پھرے نہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلمہ اسلام کے ساتھ جو ہے وہ ثابت قدم رہنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی تھی۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ قول ثابت کے ساتھ ان ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ثابت قدم اللہ تبارک تعالیٰ رکھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقعد المؤمن فی قبرہ اتیا، جب مومن کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، تو
فرشتہ آتا ہے، ثم شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، پھر وہ بندہ شہادت دیتا ہے، گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، یہ مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پہ بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا، یعنی فرشتوں کے صحیح سوالات کے صحیح جوابات دینے کی اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں کائنات میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی مخالفت کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور شریعت کے، اللہ کے منزل من اللہ دین کی خلاف ورزی کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پہ بھی ان کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدمی عطا نہیں فرمائے گا، صحیح جوابات دینے کی توفیق نہیں دے گا۔ تو دلیل اس کی صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو رکھنے والے اس کے ساتھی جو ہیں جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اور پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مومن ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے اس کو جنت اور جہنم دونوں ٹھکانے دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں تیرا ٹھکانہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بدل کے جنت میں یہ تیرا ٹھکانہ کر دیا ہے، اور اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور منافق کی قبر سے اس کو جو ہے وہ اٹھایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی اسی طرح کہتا تھا۔ تو فرشتے اسے کہیں گے نہ تو نے سیکھا اور نہ سیکھنے کی کوشش کی، وہاں پہ یہ کہہ کے جان نہیں چھوٹے گی کہ میں نے تو پڑھا ہی نہیں تھا، قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے پڑھا ہی نہیں تھا۔ وہاں پہ وہ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں پڑھا؟ نہ پڑھا، نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ سیکھا، نہ سیکھنے کی کوشش کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوہے کے ہتھوڑے کے ساتھ اتنی سخت اس کو ضرب لگائی جائے گی کہ انسانوں اور جنوں کے، اور اس طرح وہ چیخے گا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی وہاں پہ جتنی مخلوقات ہوں وہ ساری کی ساری اس کی چیخ کو سنتی ہیں۔ تو یہ عذاب قبر کے بارے میں، وفی الآخرہ، نے آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ثابت قدمی جو ہے وہ عطا فرمائے گا جو ایمان لایا، اور جو دنیا میں گمراہ تھا اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس کو بھی گمراہ رکھے گا۔ تو یہ آیہ کریمہ عذاب قبر کے بارے میں بھی ہے۔ تو اس طرح صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی ہمیں سکھائی ہے۔ تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، 4 چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے۔ تو یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ یہ عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے، بچنے کے لیے، دنیا میں زندگی اور موت کے فتنوں سے بچنے کے لیے اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے یہ ضرور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر نماز کے تشہد میں جو ہے اس کو پڑھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جس کو جو گمراہ دنیا میں ہے اس کے ساتھ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ، یعنی وہاں پہ بھی اس کو گمراہ ہی رکھے گا، اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا مطیع تھا، فرما بردار تھا، ایمان لایا، اللہ تعالیٰ اس کو قول ثابت کے ساتھ وہاں پہ بھی ثابت قدمی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے اعمال کو دیکھتے ہیں، اس کی جستجو کو دیکھتے ہیں، اس کی کوشش کو دیکھتے ہیں، جدھر وہ ہوتی ہے ادھر ہی اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، ادھر ہی چلنے کی اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان کی طرف اور کتاب و سنت کی طرف اللہ رب العالمین کی دعوت پہ لبیک کہتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی خطوات الشیطان
پہ چلتا ہے، شیطان کے راستوں پہ چلتا ہے، اس کے پراپوگنڈے کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہی ادھر ہی جو ہے وہ چلنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ایمان پر استقامت، ثابت قدمی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔